نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ہم دنیا میں کس لیے آئے ہیں، کیا مقصد ہے، کیوں بھیجا گیا، یہ بہت سارے چند سوالات ہیں جس کا جواب انسان کے پاس نہیں ہے، یہ جواب قرآن کے پاس ہے۔ ہم کیوں آتے ہیں، کیوں چلے جاتے ہیں، یہ زندگی کیا ہے، یہ روح کیا ہے، یہ موت کیا ہے، ہم کیوں مر کے مٹی ہو جاتے ہیں۔ میڈیکل سائنس میں موت کے 200 جواب ہیں، میڈیکل سائنس میں موت کے 200 جواب ہیں، اور 200 جواب ہونا اس بات کی دلیل ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، شاید یہ ہے، یعنی ان میں شک ہے، ایک بھی ٹھیک نہیں۔ قرآن نے ایک جواب دیا، بالکل ٹھیک دیا، یہ اللہ کا امر ہے، جب چاہیں نکال لیں۔ روح کیا ہے؟ آپ یہ سمجھیں، روح اللہ کا ایک امر ہے۔ یہ جسم ہے ہمارا، یہ جسم کس چیز سے بنا؟ یہ مٹی سے بنا۔ جسم مٹی سے بنا، اس کی غذا مٹی میں ہے، چاول، اناج، پھل، فروٹ، ساری غذا اس کی مٹی میں ہے۔ اندر کا سسٹم روح، یہ آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اگر جسم کو ٹائم پہ ہم کھانا نہ دیں، پانی نہ دیں، تو یہ تڑپنا شروع ہو جاتا ہے، بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے، بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو جسم کی غذا، جسم مٹی سے، اس کی غذا مٹی میں، روح آسمان سے، اس کی غذا آسمان میں۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر کرو گے تو دلوں میں ٹھنڈک پڑے گی، ورنہ یوں ہی سلگتے اور سسکتے رہو۔ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا تو غیر مسلم نے مجھے سوال کیا کہ حضرت آپ پڑھے لکھے نظر آتے ہیں، داڑھی، ٹوپی، کرتا پاجامہ آپ نے پہنا ہے، آپ دھرم گرو ہیں؟ ان کا یہی سب بولے کچھ چند سوالات تھے پوچھیں، سفر میں تھا میں۔ بولے حضرت یہ بتائیے کہ واقعی گاڈ، بھگوان، اللہ ہے کہ حقیقت ہے غیر مسلم؟ میں نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے؟ بولے جی میں ہندو ہوں اور میں اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا، حالانکہ میرا ماحول، میرا سارا صحبت، اٹھنا بیٹھنا، میرا گھر، فیملی پورا بلیو کرتا ہے، لیکن مجھے نہیں۔ اگر آپ مجھے کچھ اس کے بارے میں بتا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے کہا ضرور۔ میں نے کہا آپ مجھے یہ بتا دیں آپ دنیا میں تشریف کب لائے تھے؟ بولے جی میری عمر 40 سال ہے، تو ظاہر ہے میں 40 سال پہلے تشریف لایا تھا۔ میں نے کہا جب آپ دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ نے کوئی اپلیکیشن لکھ کے دی تھی کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے؟ کوئی میسیج ڈالا تھا، کوئی ای میل ڈالی تھی اللہ کو کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے؟ اور جس جگہ آپ کی پیدائش ہوئی وہ جگہ آپ نے سلیکٹ کر کے ایڈریس میں ڈالی تھی ای میل میں کہ مجھے فلاں جگہ بھیجا جائے، ہندوستان کی سرزمین پہ بھیجا جائے؟ عرب میں بھیج دیتا اللہ، امریکہ میں، یورپ کنٹری، گلف کنٹری میں، بہت ساری کنٹری ہیں، ان میں پیدا کر آپ کو سلیکٹ کر کے اللہ نے ایک دیش میں سلیکٹ کیا، ایک ضلع میں سلیکٹ کیا، ایک گاؤں میں سلیکٹ کیا، ایک محلے میں سلیکٹ کیا، اور ایک گھر میں سلیکٹ کر کے وہاں کی پیدائش ہوئی۔ یہ آٹومیٹک ہو سکتا ہے؟ یہ آٹومیٹک۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے، آپ نہیں چاہتے میں دنیا میں آؤں، آپ دنیا میں آئے، اب آ کے آپ نے پیسہ بنا لیا، کما لیا، گاڑی، بنگلہ، گوا، سب کچھ ایکس وائی زیڈ، آپ نے محنت سب کچھ کر کے ایک فیکٹری تیار کی، ایک بزنس تیار کیا، اور اچانک آپ کو شوگر ہو گیا، بلڈ پریشر ہو گیا، کڈنی خراب ہوگی، ڈائلیسس پہ لگے ہوئے۔ آپ چاہتے تھے؟ کون چاہتا ہے؟ آپ کی عمر 40 سال ہے، آپ کی جھولی آ گئی ہے، میں نے ان سے کہا آپ کی جھولیاں بڑھ گئی، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جھولی آ جائے؟ یہ آپ کی داڑھی میں 2-4 سفید بال نظر آ رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہو جائے؟ آپ نہیں چاہ رہے، جب بھی ہو رہے ہیں۔ کون چاہتا ہے میں ویل چیئر پہ آ جاؤں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں۔ کون چاہتا ہے میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاؤں؟ کون چاہتا ہے میں وینٹیلیٹر پہ آ جاؤں؟ حکیم زور لگا رہے ہیں، ڈاکٹر زور لگا رہے ہیں اور روک نہیں پا رہے، اور بندہ کہہ رہا ہے ساری دولت لے لے، حکومت لے لے، مجھے روک لے۔ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ بے بس ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے نہ آنے میں میری مرضی، اور جب جا رہا ہوں تو ڈاکٹر بھی زور لگا رہے ہیں، حکیم بھی زور لگا رہے ہیں، تو روک نہیں پا رہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کوئی ہے جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ وہ کون ہے جی؟
وہ اللہ ہے. وہ کون ہے جی؟ وہ اللہ ہے اس سارے نظام کو چلا رہا ہے. تو انہیں لگا اس کو صحیح کہہ رہے ہیں. میں نے کہا یہی صحیح ہے, یہ حقیقت ہے, یہ حق ہے اور یہی سچ ہے. آپ پیدا ہوئے, آپ کہاں چاہتے تھے آپ دنیا میں تشریف لائیں؟ اب آ گئے, آپ نے سب کچھ اتنا اکٹھا کیا محنت سے, آپ کہاں چاہتے ہیں آپ واپس چلے جائیں؟ آپ نہیں چاہتے, لیکن جانا پڑ رہا ہے. یہ امتحان ہے, ایگزام دے رہے ہیں, پیپر دے رہے ہیں, ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نے ہاتھ میں قلم اور کاغذ دے دیا ہے, عقل دے دی, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی, اور دو راستے دے دیے, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, دو راستے دے دیے اور بتا دیا یہ صحیح اور یہ غلط ہے. دماغ دے دیا, سوچنے کی صلاحیت دی. جانوروں کی طرح تو نہیں, جانوروں تو جانور کا علم وہ آلریڈی لے کے آتے ہیں. جانور دنیا میں آ کے نہیں سیکھتا. مچھی کا بچہ پیدا ہوا اسے تیرنا کون سکھاتا ہے؟ چڑیا کا بچہ پیدا ہوا اسے اڑنا کون سکھاتا ہے؟ وہ آلریڈی علم لے کے آتے ہیں. انسان جاہل پیدا ہو, وہ دنیا میں کیا علم سیکھتا ہے؟ آپ دیکھیں نا, عرب کا بچہ عرب میں پیدا ہو اور اسے ہندوستان چھوڑ دیا جائے, آپ کیا سمجھیں گے؟ عربی بولے گا, ہندوستان کی لینگویج اردو بولے گا. ہندوستان کا بچہ ہندوستان میں پیدا ہو اور اسے امریکہ چھوڑ دیا جائے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اردو بولے گا, انگلش بولے گا. پیدا ہونے سے مراد نہیں ہے, پروان چڑھنے سے. وہ کس صحبت میں پروان چڑھے گا. پیدا ہونے سے مراد نہیں ہے وہ کس صحبت میں بیٹھ رہا ہے, اس کے باپ دادا چاچا کیا کرتے ہیں, ان کو کیا کرتے ہوئے دیکھتا ہے, وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو حضرت میں نے ان کو بہت سارے باتیں ہوئی, لمبا سفر تھا, علی گڑھ سے کوئی تقریباً 100 کلومیٹر دور کا سفر تھا. بہت ساری ان سے باتیں ہوئی, انہیں ریلائز ہو گیا. تو حضرت آپ صحیح کہہ رہے ہیں, انشاءاللہ میں اور کروں گا, فون نمبر کانٹیکٹ نمبر دیجیے گا. بہرحال تو نہ آنے میں دنیا میں ہماری مرضی, اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں نہ جانے میں ہماری مرضی, لیکن جانا پڑ رہا ہے. وہ اشعار ہیں کہ اجل ہی نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفات بہارا, ہر اکلے کہ کیا کیا نہ حسرت سے دھارا, پڑا رہ گیا سبھی پھٹ سارا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے اعلیٰ, ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا, یوں ہی جیا کرتا ہے کیا مرنے والا, تجھے حسن ظاہر میں دھوکے میں ڈالا, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا, قزاق اجل کا لوٹے ہے, اصل سمجھتے موت کا فرشتہ, قزال اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا, کیا بدھیا بھینسا بیل شتر, کیا گھونی پلہ سر بھارا, سب خاک پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بچہ. ہم نے سب نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, وہاں جواب دینا ہے. تو ایسی زندگی ہم گزار کے جائیں. ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا, تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم چکا ہے. سعد کی آمد, آج اللہ کا عرش خوشی سے جھوم گیا. تو ایسی موت مرے جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو اللہ خوشی سے ویلکم کہہ رہا ہوں, آجا میرا بندہ, میں تو تیرے انتظار میں. ایسی موت نہ پائے کہ فرشتے نے پکڑا ہوا ہو, فرشتوں نے جکڑا ہوا ہو, لے کے چلو ڈالو مجرم کو, یہ موت نہ مرے. تو آپ تمام حضرات بیٹھے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, تو بچوں ابھی آپ کی زندگی کی اسٹارٹنگ ہے. آپ ایسا سفر شروع کریں کہ آپ کے دل میں نہ کینہ ہو, نہ بغض ہو, نہ حسد ہو, کوئی چیز ان کے پاس نہ ہو, اور آپ ایک خوشبودار پھول بنے. جہاں سے آپ گزرے وہاں سے لگے کہ یہ مسلمان جاتا ہے, یہ مسلمان ہے, یہ نظریاتی لوگ ہیں, ان کا ایک نظریہ ہے. ہم کٹی پتنگ کی طرح نہیں ہیں جس کی نہ کوئی منزل نہ کوئی دوڑ. کٹی پتنگ کی کوئی منزل نہیں ہوتی, پیڑ میں اٹک گئی, تاروں میں اٹک گئی, کھمبے میں اٹک گئی, بچوں کے ہاتھ آئی پڑا. ہماری ایک منزل ہے, ہم کٹی پتنگ کی طرح نہیں, ہماری منزل اللہ ہے, ہماری منزل اللہ. السلام علیکم.